الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے قرآن مقدس کی جن آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی جو ہماری ہوگی وہ ایک نئی جہت پر ہوگی، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، آپ کے واقعات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بارہا بیان ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بدقسمتی سے بعض ایسے فتنہ پرور لوگ بھی دنیا میں ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے بابے نے اس کو بنا رکھا ہے اور تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کسی محدث نے ان کی تعریف نہیں کی، کسی فقیہ نے ان کے کرامتوں کا تذکرہ بیان نہیں کیا، محدثین کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، تم اپنی طرف سے ان کو غوث اعظم کہتے ہو، حالانکہ غوث اعظم تو اللہ ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کو، اس شخص کو کہ ناصر الدین نامی شخص جو بغداد کا بادشاہ ہوا تھا، تو اس نے تمہارے عبد القادر کے مزار کو توڑ کر اس کی ہڈیاں نکال کر کے پھینک دی، معاذ اللہ رب العالمین، اور جس سے تم مدد مانگتے ہو وہ خود اپنے آپ کو بچا نہ سکا، ان کے بچوں کو ان کے گھر سے در بدر کر دیا، اپنے بچوں کو بچا نہ سکا تو تم کو کیا بچائے گا؟ جو خود اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کا جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تم اس کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ تو آج انشاءاللہ تعالی اسی کا ہم نے جواب دینا ہے۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ یونس کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔
الذین آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نورانی منبر پر بیٹھے ہوں گے، ان کا چہرہ بھی نورانی ہوگا اور وہ نورانی منبر پر بیٹھے بھی ہوں گے، اور ان کے مقام و منصب کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی میں سے ہیں؟ سرکار فرماتے نہیں۔ کیا وہ صدیقین میں سے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر وہ کون ہے؟ نبی نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ تو حضور نے ان کا بھی نام نہیں بتایا، حضور نے اور ان کی تعریف بیان کی، کہا یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتے تھے نا تو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے، اور اگر کسی سے نفرت بھی کرتے تھے تو اللہ ہی کے لیے نفرت کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جو آج کل چل رہا ہے، تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو یم، تو اگر مجھے حاجی صاحب کہے گا تو میں بھی کہوں گا، اور اگر تو نے مجھے نہیں کہا نا تو پھر تیری واٹ لگا ڈالوں گا، پھر تیری برائی کروں گا، تیرے خلاف بکواس کروں گا، زہر اگلوں گا، یوٹیوب زندہ باد ہے اس پر افواد بکوں گا۔ لیکن میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں کسی سے محبت کریں گے نا تو اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو اپنے قریب کریں گے نا تو وہ اللہ کے لیے کریں گے، اور کسی کو اپنے در سے بھگائیں گے بھی نا تو وہ صرف فقط اللہ کے لیے کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ نام بتائیں وہ کون ہے؟ پھر حضور نے تعریف بیان کی، وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ آنے والا آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی خوبیاں بیان کی جاؤ، اس کی خصلتیں بیان، تو اس کی محبتیں انسان کے دل میں اور بیٹھتی ہے کہ وہ آخر ہے کون۔ ابھی آپ ہی دیکھیں کسی چیز کا ٹریلر چلتا ہے نا تو کبھی انسان کا پیر بتایا، کبھی ہاتھ بتایا، کبھی لوگو بتایا، کبھی جسم کا حصہ بتایا، انتظار میں انسان یار یہ ہے کون، اس کی طرف بڑھتی ہے اس کے حوالے سے، ذرا ایک جھلک تو دیکھ تو لوں، ذرا ایک جھلک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اولیاء کی محبت کو بڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فلاں ہے، کہا یہ وہ لوگ ہوں گے نا جو نور کے منبر پر ہوں گے اور ان کا چہرہ بھی منور ہوگا، نور کی طرح چمک رہا ہوگا، وہ بھی 14ویں چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تو بتائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کوئی اور نہیں ہے، بے شک وہ اللہ کے ولی ہے جن کو اللہ آخرت میں اتنا بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ حدیث صحیح بیان کی گئی۔ زمین میں تبیان القرآن کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، زمین نے اللہ سے شکایت کی، کہا کہ مولا اب جب تک تو نے ہم پر انبیاء کو رکھا تھا ہم اطمینان سے تھے، اب اس زمین سے ہم سے تو انبیاء کو جدا کر دیا، آخری نبی آ کر
بظاہر جا چکے، اب ہمیں سنبھالے گا کون؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز، یہ ندا آتی ہے زمین کو کہ غم نہ کر، کہ تیرے اوپر ہم نے صدیقوں کو رکھا ہے، یعنی ولیوں کو رکھا ہے، جب تک تجھ پر یہ رہیں گے اللہ فرماتا ہے اسی کی وجہ سے میں بارش بھی نازل کروں گا اور اسی کی وجہ سے سیراب بھی کروں گا۔ یہ انبیاء کی ذات ہے، کہ اولیاء کی ذات ہے، اولیاء کی۔ آج مجھے مطلق اولیاء پر بیان نہیں کرنا ہے، یہ میں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج بیان کرنا ہے ولیوں کے ولی۔ محبوب یزدانی، پیران پیر، روشن ضمیر، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین، غوث پاک الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ان کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے، جو ایران کی سرزمین پر یہ علاقہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ غوث پاک کا نام ہے عبد القادر، آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست تو لقب ہے، نام ابو صالح موسیٰ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام الخیر فاطمہ، اور آپ کے نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں اس ایران کی سرزمین پر شہر جیلان یا گیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ ماں کے شکم میں ہی 17-18 پارے کے حافظ قرآن تھے۔ جب آپ مدرسہ جاتے تھے ابتدائی تعلیم کے لیے تو فرشتے آپ کو مدرسہ لے جاتے تھے اور مدرسے سے لاتے تھے۔ ابتدا میں ہی آپ کے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ صالح کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ان کو اپنے میکے یعنی غوث پاک کے نانا کے یہاں لے کر کے چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب کوئی نہیں ہے، تنہا ماں اور بیٹا۔ 18 سال کی جب عمر ہوتی ہے غوث پاک کی تو آپ ایک حال کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تفریح الخاطر حوالہ، پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بیل کو بولنے کی طاقت دے دی اور کہا ہے عبد القادر تجھے اللہ تعالیٰ نے کاشتکاری کے لیے، ہل چلانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تجھے اپنی عبادت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، جا گھر واپس جا، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور گھر کے چھت پر جب بیٹھتے ہیں تو اللہ آنکھوں سے سارے حجابات، سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، تو بیٹھے ہیں شہر جیلان میں اور اپنے گھر کے چھت پر، اور وہیں سے میدان عرفات کا سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں امی جان مجھے بغداد جانے کی اجازت دے، میں طلب علم کے لیے جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ ابتدائی تعلیم کیسے ہوئی اس کے بارے میں تاریخوں میں زیادہ تفصیل سے کہیں ملتا نہیں ہے کہ کس نے پڑھایا، کیا پڑھایا۔ 18 سال کے بعد سارا واقعہ ملتا ہے۔ طلب علم کے لیے 18 سال کی عمر میں شہر جیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جیسے ہی ماں نے کہا، بیٹے نے کہا ماں مجھے بغداد جانے دے، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، ماں رونے لگی ابتدا، لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے اصرار کی وجہ سے ماں نے مجھے اجازت دے دی۔ ماں ہوتی ہے، اجازت دے دی، زاد راہ تیار کیا، سامان سفر تیار کیا، اور ماں سے کہا ماں مجھے کچھ نصیحت کرے۔ کہا بیٹے میں تجھے ایک ہی نصیحت کروں گا،
اپنی پوری زندگی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہنا۔ اور ماں اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے، آخری دیدار ہے، اور جاتے جاتے جب جانے لگتے ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹے یہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اب دوبارہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی، اب میں ڈائریکٹلی قیامت میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ اور یہ کہہ کر کے غوث پاک کو روانہ کر دیا۔ بہت واقعات ہیں، میں واقعات نہیں بتانے، مجھے اصل عنوان پر آنا ہے۔ غوث پاک بغداد کی سرزمین میں گئے، شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت بغداد کی سرزمین پر آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا، وہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، اور غوث پاک کو بات پتا چل جائے گی کہ یہ شیخ حماد کا گھر ہے، بتایا تھا کسی نے، لیکن اپنے استاذ کو اٹھانا آپ نے مناسب نہ سمجھا، چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے، صبح تک انتظار کرتے رہے۔ جب شیخ حماد نے دروازہ کھولا تو پوچھا کون؟ کہا عبد القادر، وہ بھی ولی یہ بھی ولی، وہ فقط ولی یہ ولیوں کے سردار۔ سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا دیتے، تو کہا نہیں، استاذ کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ اور آج کل تو استاذ کے بارے میں لوگ بچے کیا کچھ کر جاتے ہیں، غداریت کا معاملہ اتنا کچھ بڑھ جاتا ہے، سامنے جی حضرت حضور اور پتہ نہیں، اور پیچھے فن فجرت اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اکتساب فیض سے محروم ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب اگر آپ کے پاس اتنا سارا ہے نا، اتنا سارا ایک مٹکا بھر کے ہے، اور علم آپ کے پاس صرف کٹورے بھر کے ہیں، ادب ہے تو اللہ تعالی اس کٹورے بھر کے علم کو اللہ پورے مٹکے کے برابر علم کو پھیلا دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس علم کا سمندر ہے اور آپ کے پاس ادب نہیں ہے نا، تو دھیرے 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 اللہ گھٹا کر کے اسے خاک میں ملا دے گا، سارا غرور آپ کا جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے با ادب بننے کی کوشش کرے، با ادب با نصیب۔ تو کہا نہیں۔ پھر غوث پاک کے بارے میں حضرت شیخ حماد فرماتے ہیں، بغداد کی سرزمین کی طرف مخاطب کرتے ہوئے، اے بغداد تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ اب تجھ پر ولیوں کا سردار عبد القادر آ چکا ہے، عبد القادر آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اکتساب فیض کیا اور علم حاصل کیا، اور چند ہی سالوں میں مکمل علم سے بہرہ ور ہو گئے۔ علم سے بہرہ ور ہونے کے بعد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں آپ داخل سلسلہ ہوئے، بیعت ہوئے، اور پھر روحانیت کو پانے کے لیے آپ نے جنگلات کی طرف آپ نے رخ کیا، ذکر الہی میں، اللہ کو یاد کرنے میں، دل کی صفائی میں۔ حالانکہ آپ تو بادر ذات ولی تھے، علم حاصل کرنے کے بعد اب روحانیت کو تلاش کرنے کے، خدا کو پانے کے لیے خوب کم و بیش 40 سال تک کے، کم و بیش بے اختلاف روایت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گئے، سب کیا، 30 کا بھی آتا ہے، 40 کا بھی آتا ہے، بہت کچھ الگ الگ قول ہے۔ کم مدت میں آپ نے سارا علم حاصل کر لیا تھا غوث پاک نے۔ جب آپ تصوف کی منزلوں کو اور روحانیت کو سب سارے درجے پار کر گئے، تو پھر اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ جائیں، خدمت خلق کریں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں۔ تو پھر آپ جنگلوں سے نکل کر اب پھر آپ شہر میں آتے ہیں، اور شہر میں آنے کے بعد اب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے میں اصل عنوان پر آ رہا ہوں، میں نے ایک نقشہ کھینچا تھا، اور جس مدرسے میں شیخ حماد پڑھاتے تھے اسی مدرسے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھانے کی تقرری ہوئی، اور آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور تقریباً اس وقت آپ کی عمر 51 سال تھی۔ کتنے سال؟ 51۔ اور آپ ابھی تک بیان نہیں کیے، یا رک کر ایک نصیحت اور بھی کر دوں، چبھتی ہوئی نصیحت۔
51 साल उम्र हो गई, पहले पढ़ा, रूहानियत पाई, इल्म कलाम, इल्म फलसफा, इल्म मंतिक, हर तरह के उलूम से आप बहरावर हुए, और 51 साल के उम्र के बाद आपने बयान करना शुरू किया। पहले आपने पढ़ा, पहले आपने सीखा, पहले आपने अपने सीने को इल्म से मुज़य्यन किया, पहले अपनी जबान को, अपने दिमाग को, अपने वजूद को इल्म से भरा, तब मैदान खिताबत में उतरे, तब मैदान खिताबत में उतरे। और हमारा हाल क्या है? अज़हर मिन अश-शम्स है, सब जाहिर है कि हम कितना पढ़ते हैं और क्या कुछ करते हैं। मैं मुखालिफ नहीं हूं, आप करें, दीन का काम करें, लेकिन गौस के चाहने वाले हो ना, तो गौस पाक की सीरत पर अमल करने की कोशिश भी करें। 51 साल के बाद आपने बयान शुरू किया, और पता है आपको भी कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि आपके बयान में या आपके दर्स में चंद ही लोग बैठते हैं। गौस पाक की मजलिस में जब बयान की इब्तिदा की ना, तो शुरुआत में 2-3 ही लोग बैठते थे। किसकी मजलिस में? गौस पाक की मजलिस में सिर्फ 2-3 लोग बैठते थे। और हमारे यहां क्या है कि जब तक स्टेज ना लगे, हुजूम ना हो, मजमा ना हो, तो मैं बयान ही करने नहीं जाऊंगा। इतने कम में मैं बयान करूं? नहीं, अगर आपकी जात से एक आदमी भी सुधर गया ना, तो वो आपके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। सिखाओ, पढ़ाओ, लेकिन पहले आप पढ़ो। गौस पाक ने 51 साल तक के आपने पढ़ाई करी है, अल्लाह उसके रसूल के दीन को सीखा है, अपने सीने को नूर इलाही से मुज़य्यन किया है, फिर मैदान खिताबत में और मैदान तदरीस में उतरे हैं। और शुरुआत में 2-3 लोग थे, फिर धीरे धीरे मजलिस भरी, मस्जिद भरी, फिर मस्जिद कम पड़ गई, फिर आगे मैदान में गए, और होते 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 आपकी मजलिस में 70 हजार लोग आकर के बैठते थे बयान सुनने के लिए। इब्तिदा ऐसे होती है। आज जो वर्ल्ड वाइड तहरीक है हमारे अमीर, हमारे कायद ने शुरुआत चंद लोगों से की थी। खुलूस था, प्यार था, दीन की तड़प थी, रसूलुल्लाह का इश्क था, एक जज्बा था, चंद लोगों से शुरू किया, हुजूर की मोहब्बत का नाम लेकर शुरू किया, और आज ने इस तहरीक को, अल्लाह ने इस तहरीक को आज पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। यह खुलूस की बरकत है। पहले पढ़ना होगा आपको, अपने सीने को रसूलुल्लाह के इश्क से भरना होगा, तब आपको कामयाबी खुद ब खुद मिलेगी। वरना पहले ही दिन से, फर्स्ट डे से आप सोचोगे ना कि मैं खतीब आजम बन जाऊं, मुकर्रिर आजम बन जाऊं, मुफस्सिर आजम बन जाऊं, तो आपसे बढ़कर पागल और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये आप समझ लें। फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं शेख हम्माद के मदरसे में, और आपने तालीम का आगाज किया, पढ़ाना शुरू किया। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे में जब पढ़ाते थे ना, वो 1-2 इल्म पर नहीं, 13 उलूम, 13 तरह का इल्म जो है अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। कितनी तरह का इल्म? 13 तरह का इल्म अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। लोग कहते हैं गौस पाक को, वो तो सिर्फ बाबा थे। क्या कहना, सिर्फ बाबा थे, क्या आता जाता था? नादान, तुझे क्या पता है कि गौस पाक को क्या? तुझे सिर्फ किसी अरबी का तर्जमा किसी ने कर दिया है, वो तर्जमा पढ़ करके तू अपने आप को मुहद्दिस आजम समझता है। और जो गौस अपने मदरसे में, अपने दरसगाह में 1-2 नहीं, बल्कि 13 तरह का इल्म जो है ना अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे। और हर साल आपके मदरसे से 1-2 बच्चे नहीं, 3-3 हजार बच्चे आलिम होकर के फारिग होते थे गौस पाक के मदरसे से। और सिर्फ आलिम ही और मुस्तहिद नहीं होते थे, बड़े मुजाहिद भी होते थे, इस्लाम के सिपह सालार भी होते थे। और उसकी मिसाल आपको दूं, हजरत सलाहुद्दीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अल कुदस, बैतुल मुकद्दस फतह की है, आपको पता है कि उस बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाली जो फौज थी, और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो एडवाइजर थे, वो कौन थे पता है आपको?
معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہوگا. وہ کلین شیپ والے نہیں تھے. بتایا گیا ابن قدامہ حنبلی مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا میں چیف ایڈوائزر تھا، اور اپنے وقت کے مسلک حنابلہ سے تعلق رکھنے والے اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے. اپنے وقت کے محدث، جلیل القدر محدث، فن اسماء الرجال میں، فن جرح و تعدیل میں، فن علم حدیث میں، فن اصول علم حدیث کے اندر، فن فقہ کے اندر جو مہارت تامہ تھی. آپ کے سامنے بڑے بڑے جلیل القدر عالم زانوے تلمس طے کرتے تھے حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کا ایڈوائزر تھا میں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے 90 سال کے اندر پہنچ گئے تھے، 1 سال جا کر کے میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں شرف تلمس حاصل کیا ہے. 1 سال تک پڑھا ہوں میں، اور انہوں نے مجھے خرقہ خلافت بھی عطا کی ہے، اپنا مرید بھی بنایا ہے. کون؟ جو اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا محدث، مفسر، قرآن کا علم رکھنے والا. وہ صرف بابے نہیں تھے، اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا تھا کہ اپنے وقت کے مفسر اعظم بھی تھے اور محقق اعظم بھی تھے، اور اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث بھی تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے تو صرف کرامت ہی دیکھی ہے ان کی. یہ فیضان کون بتائے گا؟ یہ فیضان بھی ذرا سیکھو. اور جتنے لوگ تھے نا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کو میرے غوث پاک نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ تمہارے نسل سے، تمہارے بیٹے کے ذریعے سے اللہ پاک بیت المقدس کو فتح یابی عطا فرمائے گا. یہ دعا تھی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو. اور انہوں نے جو فتح کیا، اس فوج میں جتنے لوگ تھے اس میں آدھے سے زیادہ لوگ حضرت غوث پاک کے شاگرد رشید تھے. بیت المقدس کو فتح کرنے والی جو فوج تھی وہ غوث اعظم کے شاگرد تھے، غوث اعظم کے شاگرد تھے. بات سمجھ میں آئی؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم کو کہ تم لوگ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کیوں کہتے ہو؟ غوث پاک کیوں کہتے؟ یہ بریلویوں کا عقیدہ بنا رکھا ہے، غوث تو اللہ ہے، غوث اعظم تو اللہ ہے. تو میں نے ذرا نیچے آ، وہ اللہ پروردگار عالم، حقیقی خالق و مالک، پوری کائنات کو چلانے والا ہے. اور میرا اللہ جس کو دنیا میں مددگار بنا کر کے بھیجتا ہے تو اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. بہت ساری ہستیوں کو بنا کر کے بھیجا ہے. یہ عقیدہ غوث اعظم کا کیا اعلیٰ حضرت کے بعد کا ہے یا پہلے کے کسی پیر کی بات نہیں کرتا؟ اور ان کے انداز میں کہتے ہیں نا بابے کی، میں کسی بابے کی بات نہیں کرتا. ہمارے بابے نے، وہ اللہ کے ولی ہے، میں ان کی بھی بات نہیں کرتا. میں محدث کی بات کرتا ہوں، اور اس محدث کی جسے امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. ان کی کتاب کی تلخیص کر کے، شارٹ کر کے حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر لکھی ہے. میں اس محدث کی بات کرتا ہوں. علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام یافعی شعر میں اس انداز میں غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیا کہا امام یافعی محدث جلیل نے؟ فرماتے ہیں امام غوث پاک کی طرف نظر کرتے ہوئے، غوث الورا، غیث الندا، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الہدا، بل الانوار. کہا عبد القادر، آپ صرف عبد القادر نہیں ہے. ورا کہتے مخلوق کو، ورا کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو. کہا آپ صرف عبد القادر نہیں ہیں بلکہ آپ غوث الورا ہے. جتنے بھی مخلوق ہیں سب کا معین و مددگار اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. یہ محدث کی زبانی بتا رہا ہوں. غوث الورا، غیث الندا، سب کی پکار کو آپ سنتے ہیں. غیث الندا، ندا کہتے ہیں پکار کو نا.
سب کی پکار کو آپ سنتے. اسی لیے بہجت الاسرار میں علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا اگر میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید کوئی مغرب میں رہے اور وہیں سے مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کے لیے اور اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے, یہ عقیدہ ہم سے پہلے غوث اعظم کے زمانے کے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کا یہ عقیدہ ہے. یہ 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کا عقیدہ بتا رہا ہوں, یہ اسی زمانے کا ہے. یہ اعلیٰ حضرت تو ابھی کے ہیں نا, 13ویں صدی کے بعد کے ہیں, اور یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے محدث کا عقیدہ بتا رہا ہوں, علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی, کیونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی 9ویں صدی کے یا 8ویں صدی کے ہیں, ان سے پہلے 7ویں یا 8ویں کے علامہ یافعی ہے. 7ویں صدی ہجری میں غوث پاک کو غوث الورا کہہ کر کے اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے پکارا ہے, اور پکار سننے والے غیث النداء کہہ کے انہوں نے پکارا ہے. نور الہدا کہا ہے, شمس الدہا کہا ہے, بدر الدجا کہا ہے, بل الانوار, اور کہا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نور ہیں, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے کہ غوث پاک جو ہے نا حسنی اور حسینی دونوں سید ہے, باپ کی طرف سے امام حسن سے اور ماں کی طرف سے امام حسین سے ہے, نجیب الطرفین ہے, مجمع البحرین ہے. سمجھ میں یہ محدث کا حوالہ. محدث کی نظر میں دیکھو غوث پاک کیا ہے, محدث کی نظر میں. دوسرے محدث ذرا ان کو بھی سنتے چلتے ہیں. دوسرے محدث کا نام ہے امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی ہیں. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 2000 کتابیں لکھی ہیں, اور 20,000 یہودی اور نصرانی کو مسلمان بنایا ہے. 1 لاکھ گناہگار لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹ گئے تھے, کوئی شرابی تھا, کوئی جواری تھا, کوئی زانی تھا, کوئی بدکار تھا, کوئی عیاش تھا, 1 لاکھ لوگوں کو ان سب کو توبہ کرا کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیے. اور خود فرماتے ہیں رسول پاک کی کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جو مجھے یاد نہ ہو, میں رسول پاک کی ہر حدیث کو جانتا ہوں. اب ذرا اس محدث کی بارگاہ میں ذرا چلتے ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے غوث پاک کی بارگاہ میں. محدث ہے, کسی صوفی یا کسی بزرگ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی ہے. یہ صوفیہ کی جماعت سے نہیں بلکہ علم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہے. تنقید کرنے میں جو ماہر تھے, آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں, کسی کو نہیں بخشتے تھے. جلالی بزرگ تھے, جلالی محدث, اور علم کا جلال تو ویسے بھی چھلکتا ہے. تو غوث پاک کے ایک شاگرد تھے, ان کو بار بار کہتے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا سارا علم دیا ہے, ذرا ایک بار میرے پیر صاحب کے پاس بھی تو چلے نا. کہا نہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے. پھر آتے اصرار کرتے حضرت ایک بات چلے تو صحیح. بار بار اصرار کیا, تو ایک دن امام ابن الجوزی نے کہا ٹھیک ہے چلو, اگر تم کہہ ہی رہے ہو نا تو ذرا آ کر دیکھ لیتے ہیں کون ہے تمہارے پیر صاحب اور کیا ہے تمہارے رتبہ تمہارے پیر صاحب کا. چلتے ہیں, اور آئے, ان کو لے کر کسی طرح منا کر. پتا تھا نا غوث پاک کے مرید کو کہ ایک بار جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. وہ آئے, اور اس وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل سجی ہوئی تھی, اور قرآن پاک کی تفسیر چل رہی تھی. سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی, اور امام ابن الجوزی جو تھے وہ سب سے آگے جا کر بیٹھ گئے مجلس میں. علم کا اپنا ایک غرور ہوتا ہے. دیکھو کبھی کبھی یہ علم بہت فائدے مند بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی یہ علم جو ہے نا آپ کو ہلاک بھی کر دیتا ہے. یہ سمجھ لیجیے گا. اس لیے حضور علیہ السلام دعا سکھائے ہیں, اے اللہ ہمیں ایسا علم نہ دینا, ایسے علم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے. اور دعا کرو تو اللہم انی اسألک علما نافعا, علم نافع عطا کر, ورنہ علم نافع نہ ملے گا نا تو ابن تیمیہ کی طرح بھٹک جاؤ گے. علم نافع نہ ملے گا نا تو علم ہونے کے بعد شیطان کی طرح برباد ہو جاؤ گے. علم نافع نہیں ملے گا نا
تو اشرف علی تھانوی کی طرح آپ کہاں جا کر کے گرو گے پتا نہیں ہے. علم نافع نہیں ملا تو تم گستاخ رسول کے منزل میں پہنچ جاؤ گے. جیسے آج بعض گستاخ جو ہے علم نافع نہ ہونے کی وجہ سے صحابی رسول پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. علم نافع مانگا کرو. تو بہرحال علامہ ابن الجوزی سب سے آگے صف میں جا کر بیٹھ گئے. اب غوث پاک نے تفسیر شروع کی. اچھا اس واقعے کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو کئی محدثین نے بیان کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے خود صاحب صفوت الصفوف کے اندر اس کے اندر بھی بیان کیا ہے. کئی جگہ پر اس کو بیان کیا گیا. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے. بہت وثوق سے دلیل سے حوالے دے رہا ہوں آپ کو. بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر شروع کیا تفسیر. اور اس مجلس میں جس وقت گئے تھے اس وقت 70,000 کی محفل لگی ہوئی تھی اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صرف عوام نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے اللہ کے ولی غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تھے. ابن الجوزی سب سے آگے آ کر کے بیٹھ گئے اور غوث پاک نے ایک مجلس میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی. کسی آیت کی تو امام ابن الجوزی محفل میں سر ہلاتے ہوئے کہتے مجھے پتا ہے. دوسری تفسیر کی کہا پتا ہے, تیسری تفسیر کی کہا پتا ہے, چوتھی کی پتا ہے, پانچویں کی پتا ہے, 11ویں کی پتا ہے, 11 تک پتا ہے, 12ویں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ بھی ہے, 13ویں کی یہ بھی ہے, 14ویں کی یہ بھی ہے, 15ویں کی یہ بھی ہے. اور کرتے کرتے غوث پاک نے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر دی. آج تو ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو امام بخاری سے کم نہیں سمجھتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح طعن و تشنیع کرتے ہیں. یہ غوث پاک کی شان ہے. آ جاؤ قدموں میں, غوث کے قدموں میں, ان کا فیضان ملے گا تو یقیناً تم بھی محدث بن جاؤ گے. سمجھ لو ان کا فیضان مل گیا تو, ورنہ خباثت نہیں پڑے رہ جاؤ گے. جب یہ بیان کیا نا تو آپ حیران ہو گئے کہ اس کے علاوہ بھی تفسیریں ہیں. اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ کہا الآن, غوث پاک نے الآن نرجع من القال الى الحال. ہم نے تو یہ تو ظاہری تفسیریں 40 کر دی ہے, یہ جو تفسیریں کی ہے 40 ہم نے ظاہری تفسیریں کی ہے. اب آتے ہیں قال سے حال کی طرف. قال مطلب کہنا, حال مطلب روحانیت. اب ہم ذرا آپ کو روحانیت والی تفسیر بتاتے ہیں. اور جب آپ نے پہلی تفسیر بتائی, غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی تو پورا مجمع چیخ پکار سے بلک پڑا. کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے. وہی امام ابن الجوزی جو کہہ رہے تھے مجھے پتا ہے, حال کی جب تفسیر بیان کی تو علامہ ابن الجوزی نے اپنے کپڑے کو پھاڑ ڈالے. اب پتا چلا وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور وہ شان اللہ نے ہم ولیوں میں اور ہم محدثوں میں غوث اعظم کو عطا کی ہے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. محدثین کی نظر میں بتا رہا ہوں آپ کو, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. یہ تو اپنے گھر سے میں نے حوالہ دیا, ذرا بغل والے کے بھی گھر سے حوالہ دے دوں. ابن تیمیہ صاحب سے, ابن تیمیہ سے بھی حوالہ دیتا ہوں آپ کو. ابن تیمیہ وہ محدث ہے, وہ پہلے تھا محدث, بعد میں محدث بن گیا. کہتا نا شروع میں علم آتا ہے اور علم پر غرور آ جاتا ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. یہی حال اس کا ہوا ہے. ابتدا میں اس کی تاریخیں پڑھو گے نا تو ایسا ذہین, ایسا فتین, ایسا لاجواب علم کہ اس پورے علاقے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. دقا کا اس کے والد صاحب بڑے مفسر, بڑے محدث اور بڑے نیک اور متقی اللہ کے ولی تھے. کہتے ہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے, یہ حال ہوا یہاں پہ. اور یہ بھی شروعات میں علم کا دریا بہتا تھا اس کے پاس, ایسا تھا. لیکن کبھی کبھی علم جو ہے نا انسان کو نقصان کر جاتا ہے. آج کے دور میں بھی بعض لوگوں کو تھوڑا سا علم آ گیا نا تو اب داڑھی کٹا کر کے جو ہے نا کہتے ہم سب سے بڑے محدث ہے اور کہتے ہم مجتہد ہے, ہم اور مجتہد سے بڑھ کر اب مجدد ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا.
علم نے ان کے علم کے غرور نے انا نے ان کو فنا کر دیا ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ایسے لوگوں کی تقریریں ہر گھر میں چلتی تھی. اس کے رسول پر جب کلام کرے تو لوگ شوق سے سنتے تھے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ گنتے کے چنندہ آدمی کے علاوہ کوئی ان کی محفل میں بیٹھتا نہیں ہے جو ان کا للو پنجو ہو. انا نے فنا کر دیا ہے ان کو. تو جب علم سے ٹکراؤ گے نا اور رسول اللہ کی شریعت سے ٹکراؤ گے, تمہارے پاس کچھ بھی ہو فنا ہو جاؤ گے. اس لیے کبھی غرور نہیں کرنا, نہ علم پر, نہ دولت پر, نہ تقوی پر, نہ شہرت پر, نہ عزت پر, کچھ نہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حجر اسود کے بغل میں جو دروازہ ہے وہیں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا کر ایک ہی دعا کرتے ہیں, ایک ہی, یا واجدو یا ماجدو لم یزل عنی نعمتا انعمتها علی, کہ اے پروردگار عالم, جو نعمت, جو مقام, جو رتبہ جو تو نے مجھے تمام فرشتوں میں عطا کیا ہے نا مولا, یہ نعمت مجھ سے کبھی نہیں چھیننا, یہ نعمت مجھ سے کبھی ضائع نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے کو نیچے گرا دیتا ہے, پھر وہ دیکھتا نہیں کہ وہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کبھی ابھی اپنے مرتبے, اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کرنا. ابن تیمیہ کا یہی حال ہوا. یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ماننے کا انکار کیا تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں مدد مانگنے کو, غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہا تھا. یہی وہ شخص ہے سب سے پہلے جس نے شفاعت کے حوالے سے انکار کیا تھا, اور اس کا خمیازہ اسے یہ بھگتنا پڑا تھا کہ پورے اس شہر میں گدھے پر بٹھا کر اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے اسے مارا گیا تھا اور اس کے جیل میں بند کر دیا گیا تھا. یہ پہلا شخص ہے اس اسلام میں, یہ فتین شخص. ورنہ اس کے ابتدائی دور کے حالات دیکھو, یہ غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتا تھا, اور اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہے. یہ سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتا تھا یہ شخص, یہ ایسا تھا. اور کیا کہتا تھا پتہ ہے آپ کو, جب کسی اور کا نام لیتا نا, کسی اور بزرگ کا یا کسی اور محدث کا, تو صرف اتنا کہہ دیتا تھا قال الحارث المحاسبی, کبھی کہہ دیتا تھا اللہ اکبر, کبھی اس کے کہتا تھا نقل ابو القریش, نقل ابو القاسم القشیری, نقل ابو عبد الرحمن, یہ سب جملے استعمال کر لیتا تھا بس. لیکن جب غوث پاک کا نام لیتا تھا نا تو صرف نام نہیں لیتا تھا, کہتا تھا قال قطب العارفین. ابن تیمیہ کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں. ابن تیمیہ میرے غوث کا جب نام لیتا تھا تو پہلے کیا کہتا تھا, قال قطب العارفین, کہ یہ عام انسان نہیں, جو عارف ہوتے, عارف باللہ, اولیاء کرام ہوتے, ان کے قطب نے یہ بات کہی ہے. یہ ابن تیمیہ کے کتاب المستطاب سے یہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 2 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے غوث پاک کی شان میں. اور آج کے یہ چبدی کے شوربے جو ہے غوث پاک جی پر جو ہے نا نہ جانے کیا کیا طنز کستے ہیں, اور کہتے کوئی بابا شابا نہیں ہوتا, کسی نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے کیا, تو بتاؤ. یہ 13 علوم میں کون پڑھا رہا تھا, اور ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں کون بیان کر رہا تھا. سن لو, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, اللہ کے وہ بزرگ یا وہ نبی اس دور میں وہی کام کرتے ہیں. جس طرح مجدد الفسانی کے دور میں اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا تھا, مجدد الفسانی نے رسالت پر کام نہیں کیا, وحدانیت پر کام کیا ہے. وہ اسی ضرورت کے لیے آئے تھے. غوث پاک جس زمانے میں آئے تھے شیعوں کا غلغلہ تھا بغداد میں. شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتے تھے, حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے. سب سے پہلے لعنت کے الفاظ بغداد کے مسجدوں میں لکھا گیا ہے. اور اس وقت جب آئے ہیں غوث پاک تو میرے امیر حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر کے ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا, اور محی الدین کا خطاب دیا گیا ان کو, دین کو زندہ کرنے والے, دین کو زندہ کر. اور آج کے چبدی کے شوربے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہے نا, ایسا ہے نا ویسا ہے. شرم کرو, جس غوث سے محبت کرتے ہو اس غوث کی نمک حرامی تو نہ کرو کم سے کم. غوث پاک رضی اللہ عنہ تقریباً 16 کتابیں لکھی ہے. آپ نے صرف غنیت الطالبین پر بھی اپنی سانس اٹکا لی ہے, ذرا پڑھو تو صحیح.
اس مولوی کی سن لیے، اس کی سن لیے، اس کی سن لیے، بس ہو گیا؟ ذرا پڑھو، کتابیں اٹھاؤ، غوث پاک کی کتابیں دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ غوث پاک کی کتابوں میں صرف علم نہیں ہے، علم کا سمندر بہ رہا ہے۔ وہ اپنے وقت کے محدث بھی ہے، وہ اپنے وقت کے مفسر بھی ہے، وہ اپنے وقت کے مجتہد بھی ہے حنبلی، لیکن چاروں امام کے قول پر فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ شان ہے میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ اچھا، بعض لوگ آج ایسے بھی ہے کہ غوث پاک کو مانتے ہو، رفع الیدین نہیں کرتے تم؟ غوث پاک نے تو رفع الیدین کیا ہے، کیسے غوث کے ماننے والے ہو؟ بھیا غوث پاک میرے نبی کو زندہ مانتے تھے، تو بھی ذرا مان کے دکھا۔ غوث پاک کو مشکل کشا مانتے تھے، ذرا تو بھی مان کے دکھا۔ غوث پاک کو حاضر و ناظر مانتے تھے، ذرا تو بھی مان کے دکھا۔ غوث پاک شفاعت کرتے ہیں، ذرا تو بھی کر کے دکھا۔ غوث پاک خود کہتے ہیں وہ تو میرے رسول ہے، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، یہ بھی ذرا عقیدہ رکھ کے دکھا۔ صرف رفع الیدین یاد رہ گیا کیا تجھے؟ صرف رفع الیدین یاد رہ گیا؟ یہ تو فروعی مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے رفع الیدین نہیں بھی کیا یا کرا، یہ عمل ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ عقیدے میں خرابی رہے گی، معاف نہیں کرے گا اللہ۔ عقیدہ درست کر، عقیدہ بتا، تیرا عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کی طرح ہے؟ غوث پاک جب حضرت امام احمد بن حنبل کے روضے پر جاتے ہیں، بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل قبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور غوث پاک کو سینے سے لگاتے ہیں۔ غوث پاک کا عقیدہ ہے کہ امام احمد بن حنبل زندہ اور سینے سے لگاتے ہیں۔ ذرا یہ بھی عقیدہ تو بتا کے دکھا۔ تو کہتا ہے اولیاء، یہ بابے، یہ شابے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور یا تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ میری محبت میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ہے، جب میں نے ان کے مسلک کو میں نے اپنایا تو پڑھنے سے علم ملتا ہے۔ دیکھو غوث پاک کا عالم کیا ہے محدثین کی نظر میں۔ اور آپ کو بتاتا ہوں غوث پاک، امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ امام زاہبی پر ان لوگوں نے بھی کیچڑ اچھالا ہے اور ان کو ناصبی کہا ہے معاذ اللہ، اور یہ کہا امام زاہبی کے بارے میں کہ حضرت علی کی فضیلت یہ سنتے تھے تو انکار کر دیتے تھے۔ کچھ تو رحم کرو اور شرم کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کی ہر بات انہوں نے فلاں راوی کو کہا یہ صحیح، یہ صدوق، یا اوثق، یا افقہ، یہ سب برابر آپ کو قبول ہے، اور ان کا جملہ غوث پاک کے بارے میں وہ قبول نہیں آپ کو۔ اگر آپ ان کے ان جملوں کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ آپ جو ہے نا تمام سندوں کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے وہ سب کا انکار کر رہے ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جو بات ہم کو اچھی لگ رہی ہے ان کی وہ اپنے لے لیے، اور جو تمہارے مسلک کے خلاف بیان کیا اور صحیح بیان کیا وہ آپ کو کڑوی لگ رہی ہے، پھر الزام لگانے لگتے ہو۔ امام زاہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں امام ابن قدامہ حنبلی مکی المقدسی فرماتے ہیں سیدنا غوث الاعظم کی کرامت جتنی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اور جتنی متواتر نقل ہے، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین پر کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر ہم نے نہیں سنا جتنا ہم نے غوث پاک کی کرامتوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث کہہ رہا ہے۔ محدث کی نظر میں سب سے زیادہ کرامت بتانے والے غوث پاک ہے، اور آج یہ چبدی کا شوربہ غوث پاک کی کرامت بلکہ غوث پاک کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے غوث پاک محدثین کی نظر میں، یہ شان ہے میرے غوث پاک کی، اور صوفیہ کی نظر میں کیا ہے وہ تو بات ہی الگ ہے۔ صوفیہ کی نظر میں کیا ہے وہ تو بات ہی الگ ہے، وہ تو رتبہ ہی سب سے جدا ہے۔ بلکہ میں آپ کو پڑھوں تو حیرت ہوگی، جب یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، شریف التواریخ میں مسالک السالکین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب مقامات عالیہ میں فرماتے ہیں
کہ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اور مناقب کثیرہ اس قدر ہے کہ اگر تمام زمین کے درخت کے پتے کاغذ بن جائے اور شاخیں قلم بن جائے اور تمام مخلوق زمین و آسمان کی جمع ہو کر غوث کی شان کو لکھے تو یہ تمام پتے یہ درخت سب ختم ہو جائیں گے، لیکن غوث پاک کی کرامتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنے تواتر سے ثابت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے برابری ہو رہی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یہ اللہ کی عطا سے غوث پاک کی عظمت ہے۔ وہ ذات الہی کی بات الگ ہے، وہ خدا ہے، یہ مخلوق خدا ہے، برابر نہ کرنا کبھی۔ غوث پاک کی یہ شان ہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے۔ آئیے ایک آخری بات آپ کے سامنے کر کے پھر رخصت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ذکر اور اذکار کریں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ بھی محدث ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور صوفی بزرگ بھی ہے اور اللہ کے ولی ہے سہروردی۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، یہ سہروردی، قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ اشرفی، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہاں بھیا، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ جس علاقے کے بزرگ کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا ہے نا، جس علاقے کے بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے تو اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ سہروردی ہو گئے۔ چشت کے علاقے کے بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تو آپ چشتی ہو گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقش بند کے علاقے کے بزرگ کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا تو نقش بندی ہو گئے، عبد القادر کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تو قادری ہو گئے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سلسلہ ہے اور سب کا مجمع ایک ہی غوث پاک ہے، اور غوث پاک کی اصل مولا علی مشکل کشا ہے اور سیدہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ ہے ہی نہیں ہماری نظر، صرف اہل سنت و جماعت، باقی سارے تو جہنمی ہیں۔ کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب کے سب جہنمی، یہ تو سواد اعظم ہے، ہم فرقے میں نہیں ہیں، ہم سواد اعظم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑے گروہ کی پیروی کرو، فإنه من شذ شذ فی النار، جو اس سے کٹ کر الگ ہوا اس کو اکیلے کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ سہروردی، یہ چشتی، یہ اشرفی ہے نا، یہ بزرگ کی طرف نام کرتے ہوئے سید مختوم اشرف سمنانی، یہ نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اشرفی ہے۔ قادری، میرے غوث پاک عبد القادر کی طرف نسبت کرتے ہوئے قادری ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی چشت کے علاقے کے تھے تو چشتی آ گیا، کوئی سہرورد کا تھا تو سہروردی آ گیا۔ نظامی بنا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے نظامی آ گیا۔ حضرت صابر پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے صابری آ گیا۔ یہ سب بات سمجھ لیں، یہ سب فرقہ نہیں ہے، یہ سلسلے جس علاقے کے یا جس بزرگ کی طرف نسبت ہے ہماری، وہ اس نسبت کا نام ہے سہروردی، چشتی، نقشبندی اور ابو العلائی، یہ ساری چیزیں رضوی، اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے رضوی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں بہت ساری کتابیں میں نے پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد اب میرا من کر رہا تھا کہ میں علم کلام پڑھوں، علم فلسفہ پڑھوں، منطق پڑھوں، لیکن میں شک میں تھا کہ کروں تو کروں کیا کروں۔ امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا اپنے امام شہر ستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں یا اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی جو اپنے وقت کے کامل ولی میں سے ہیں ان کی کتاب پڑھوں۔ یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی، کیا کروں کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو شیخ امام نجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ہم چلتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، ان کے اقتداء میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد غوث پاک سے ہی ہم پوچھ لیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ جو مشورہ دے دیں گے ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ شیخ ابو نجیب سہروردی غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں
ان کو لے کر, شہاب الدین کو لے کر, اور آئے اور سوچا کہ اب جب اذان ہو گئی تھی, اب نماز پڑھنے کا وقت تھا, اور نماز سے پہلے ہی غوث پاک سے میری ملاقات ہو گئی. جو بات میرے دل میں تھی ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, شیخ مجھے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. غوث پاک جب میرے سامنے آئے اور فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے, کہتے یا عمرو ما ہوا من زاد القبر, ما ہوا من زاد القبر, ما ہوا من زاد القبر. کہا اے عمر یعنی شہاب الدین عمر یا عمر ما ہوا من زاد القبر, ما ہوا من زاد القبر. کہا کہ اے عمر جو تم کتاب پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو, منطق فلسفہ, کیا یہ کتابیں قبر میں بھی کام آئے گی؟ کیا یہ کتابیں قبر میں بھی کام آئے گی؟ کہا کہ حضور یہ بات تو میرے دل میں تھی, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ابن تیمیہ بول اٹھا ان الشیخ کاشفۃ بما کان فی قلبہ. کہا کہ میرے شیخ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے دل میں جو چل رہا تھا کشف ہو گیا. اللہ نے ان کے دل کو باخبر کر دیا, اور غوث پاک نے بتا دیا جو اس کے دل میں چل رہا تھا. ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ, میرے شیخ کو کشف ہو گیا جو کچھ اس کے دل میں چل رہا تھا. تو میرے غوث وہ ہے جو دل کے حالات سے بھی باخبر ہے. میرے غوث وہ ہے جو دل کے حالات سے بھی باخبر. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے. تو شیخ سہروردی کہتے ہیں فرجعت عن ذلک, تو منطق فلسفہ پڑھنے سے میں نے توبہ کر لی اور وہ کتابیں شروع کر دی جو آخرت میں کام آنے والی ہے. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں چند جھلکیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. باتیں تو ابھی بہت ساری ہیں, ابھی 1 گھنٹہ آپ کو ہم بتا سکتے ہیں محدثین کی نظر میں میرے غوث پاک کی شان کیا ہے, لیکن بس اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی تو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.